السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عدالت، انصاف اسلام کا حکم ہے اور جس کے اندر بھی عقل ہے، سمجھ ہے، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف بھی کرتے تھے، احتساب بھی کرتے تھے، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی۔ جبلہ بن ایہم غسانی شہزادہ نصرانیت سے طائب ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ طواف کر رہا تھا اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ لمبے لمبے لٹک رہے تھے۔ ایک آدمی جو دیہاتی قسم کا تھا، اس کا پاؤں اس کے کپڑے پہ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ کپڑا اتر گیا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیکھا، یہ ایک عام آدمی ہے، اس نے یہ حرکت کی، حالانکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں، چل گئے، اس کا کپڑا پاؤں میں نیچے آ گیا، تو اس نے پیچھے موڑ کے اس کو تھپڑ مار کے دان توڑ دیا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، واقعہ سنایا، اس طرح میرے پاؤں کے نیچے کپڑا ہے، وہ اتر گیا، اس نے مجھے تھپڑ مار کے داندھی توڑ دی۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ اب ایک دیہاتی آدمی ہے، ایک ادھر شہزادہ ہے، نیا نیا مسلمان بھی ہوا ہے، ایسے آدمی کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس کا بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مذہب چھوڑا، ایک تو کافر مشرک ہوتا ہے، وہ عیسائی تھا، نصرانی کا، تو نصرانی کو گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس انجیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمیں کسی اور نبی کا کلمہ اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔
وہ حاضر ہو، پوچھا جی آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ کہاں مارا؟ اس نے میرے کپڑے کو اتار دیا، میں نے اس کو تھپڑ لگا دی۔ فرمایا پھر آپ نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ اس کو میں نے تھپڑ مارا، اب اس کا بدلہ دینا پڑے گا، وہ بھی تجھے تھپڑ مارے۔ ہاں ایک عام آدمی، ایسے آدمی کو تو جو بڑے آدمیوں کی بے حرمتی کرے اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، میں بچے کو صرف تھپڑ مارا۔ فرمایا یہ اسلام ہے، اسلام میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ہے، برائی کا بدلہ اسی طرح کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو نے تھپڑ مارا، اعتراف بھی کر لیا، تو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ آپ پریشان ہو، میں تو عزت کے لیے آیا تھا، تو میرا یہ حال بن رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے پھر یا معافی مانگو اس سے، وہ اگر معاف کر دے تو پھر ہم تھپڑ نہیں ماریں، وہ نہیں معاف کرتا تو تھپڑ کا بدلہ دے گا، دو میں سے جو مرضی ہے، معافی مانگ۔ اب اتنے بڑے آدمی کو ایک عام آدمی سے معافی مانگنا بھی بڑی شرم کی بات ہے، بڑی مشکل ہو گئی، اور تھپڑ کھانا اس سے اور مشکل تھا۔ کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، میں سوچوں کہ ان دو کاموں میں سے کون سا کام کروں۔ فرمائے دیوانی کے مقدمے نہیں ہیں، یہ تو نال ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر مدعی مہلت دے دیتا ہے ایک رات کی تو پھر ہم بھی قبول کر لیں گے، اگر وہ مہلت نہیں دیتا تو ہم بھی مہلت نہیں دے سکتے۔ اس سے پوچھا کہ اس نے چلو میں مہلت دیتا ہوں، اس نے مہلت دی، رات کا اس کو وقفہ ملا تو رات کو بھاگ کے پھر ہو گیا، پھر نصرانی ہو گیا، واپس آ گیا، نہ تھپڑ گیا تھا۔ تو انصاف اور احتساب یہ ہمارے خلفائے راشدین، ان کے بعد کے لوگ صحابہ کرام اس پر عمل پیرا تھے، اس واسطے ان کو عزت ملتی گئی، حکومتیں ان کی بڑھتی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک صحابی حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، مبارکباد دی اور فرمایا اللہ چند ایک باتیں نصیحت کی فرمائیں۔ فرمایا اللہ کے احکام کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈرنا، بات کو ذرا غور کریں، اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈرنا اور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ بہت بڑی قیمتی بات بتائی۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو نہیں آگے پیچھے کر، لوگ کیا کہیں گے کرو، لا یخافون لومۃ لائم، یہ مسلمان کی شان اللہ خود بیان کر رہا ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اللہ کا حکم ہے بس اس پر عمل کرتے۔
لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ایک۔ دوسری بات فرمائی آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ گفتار کی کردار تعین کرتا ہے۔ آپ منہ سے بولیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور ہر آدمی کے لیے یہی ہے، اپنا جو بولو کر کے دکھاؤ۔ تو کردار گفتار میں تضاد نہیں رکھنا۔ حضرت عمر کو نصیحت کر رہے ہیں دوسرا صحابی۔ تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے یہ رعایا کی ذمہ داری لگائی ہے، خلافت دی ہے۔ جو چیز اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کریں، وہی چیز آپ عام لوگوں کے لیے بھی پسند کریں۔ جو اپنے لیے ناپسند کریں اور لوگوں کے لیے بھی ناپسند کریں۔ اس قسم کی چند نصیحتیں انہوں نے فرمائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے، تو فرمایا ہمت کرنے سے کوئی مشکل ہے اس کے حل میں شرط۔ آدمی ایک کام کو کرنا چاہے حل ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر آپ میری مدد کریں، میں آپ کو ایک علاقے کا گورنر بناتا ہوں۔ انہوں نے معذرت کی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیسی باتیں کرتے، سارا بوجھ خلافت میں میرے اوپر ڈال کے آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میرے ساتھ آئیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو لہذا آرڈر کر دیے کہ حمص ایک بہت بڑا علاقہ ہے، آپ کو اس کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ گورنر یہ ہمارے پاکستان کے گورنر ہیں، یہ تو شورے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے ہیں نا، وہ گورنر یعنی پوری حکومت اس کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ایسا ادھر تو ایسے عجیب عجیب ہوتے ہیں، کبھی گورنر کے پاس قوت آ جاتی ہے، صدر کے پاس آ جاتی ہے، کبھی وزیروں کے پاس آ جاتی ہے، کبھی افسروں کے پاس آ جاتی ہے، کبھی عام نوکر شاہی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ وہ گورنر یعنی پورا اس علاقے کا بڑا بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے پہلے جو بیت المال سے ملتا ہے میرے لیے کافی ہے، مجھے تنخواہ کی بھی ضرورت ہے۔ کیسے لوگ تھے، ٹھیک ہے، چلے گئے وہاں کام کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں کا ایک وفد آیا حمص کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ علاقے کی کچھ شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ مطالبات ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا یار تمہارے علاقے کے جو بہت غریب لوگ ہیں ان کی ایک فہرست مجھے پیش کرو، میں ان کے لیے کوئی تعاون کرنا چاہتا ہوں بیت المال سے۔ ٹھیک ہے، ایک فہرست پیش کی، اس کو دیکھا تو حضرت وہ جو گورنر تھا سعید ابن عامر کا نام وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں بالکل پہلا نام بھی ان کا تھا۔ دیکھ کے بار بار پڑھتے ہیں، یہ سعید ابن عامر یہ کون ہے؟ ہمارا گورنر ہے۔ اس کا نام غریبوں میں امداد کے لیے، کہنے لگے جی ہاں، وہ جو گورنر ہے اس کے کئی دن گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا۔
اس واسطے وہ غریبوں کی فہرست میں ہم نے ان کو لکھا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گورنر، اور یہ حالت گورنر دیکھو جو بھی ادھر آپ ہمارے آپ جانتے ہی ہیں، جو کچھ آتا ہے سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں، پھر دیکھا جائے تو چند دن بہت قید بھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر وہ پیسہ تو بچا ہی لیں، موجہ کریں۔ انہوں نے 1000 دینار کی تھیلی دی کہ یہ ان کو دینا اور کہنا یہ آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے۔ جب ان کو دی گئی تو بہت گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں، بیوی نے پوچھا بات کیا ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، کیا خلیفہ رسول وفات پا گئے؟ جی نہیں، اس سے بھی بڑی پریشانی ہے مجھے۔ اچھا، کسی علاقے میں اسلامی لشکر کو شکست ہو گئی؟ نہیں، اس سے بھی بڑی پریشانی۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتا؟ بہرحال فرمایا کہ ہمارے گھر دنیا داخل ہو گئی جس سے آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کو بھی ابھی بیوی کو نہیں بتایا تھا دین آ رہے ہیں۔ پریشان، دنیا داخل ہو گئی جس سے آخرت خراب ہوتی ہے، اس واسطے میں پریشان ہوں، میرا تعاون کرو گی؟ کہ جی ہاں کریں گے۔ فرمایا اچھا یہ تھیلی بڑی ادھر لے آؤ، لایا، اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لاؤ، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لائی گئی، ان میں چند دینار اس میں، چند اس میں، چند اس میں ڈال کر بہت سی تھیلیاں بنا دی، اور گھر والوں میں سے کسی کو کہہ دیا کہ یہ جا کے فلاں یتیم بچے، یہ فلاں بیوہ، یہ فلاں مسکین، یہ جو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے دینار اس میں ان میں بانٹ دیے۔ یہ تھے صاحب۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر خود تشریف لے گئے وہاں، معلومات کریں کیسا نظام چل رہا ہے، ہمارے افسر اپنی رعایا کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ جاتے رہتے تھے، وہاں پہنچے جب لوگوں سے پوچھا بھائی آپ کو گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ جو ہمارا یہاں گورنر ہے، ہمارا نمائندہ ہے، کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں شکایت ہے۔ اور سارے دن ہی ہوتے نا شکایت کرنے والے، کچھ اور ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا، پھر گورنر کو بھی بلا لیتے ہیں، آپ بھی یہاں رہیں، پھر جو تمہاری شکایت ہوگی ہم ساتھ ہی جواب اس سے پوچھیں گے۔ عدل، انصاف، احتساب۔ ہاں جی، پہلی شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے جی گورنر صاحب صبح کو ذرا لیٹ آتے ہیں دفتر، بس ایک شکایت۔ ہاں جی گورنر صاحب جواب دے اس کا۔ فرمایا یہ بات بتانے کی تو نہیں، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اور اعتراض ہو رہے ہیں تو بتانا پڑتا ہے۔ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے اور بیوی بیمار ہے، میں خود آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر والوں کو کھلا کے پھر میں دفتر آتا ہوں، اس واسطے کچھ دیر لگ جاتی۔ ہاں جی، دوسری شکایت کیا ہے؟ شام کے بعد پوچھا
تو اس کی شکایت یہ ہے کہ رات کو کوئی سائل چلا جائے اس کی بات نہیں سنتے. ہاں جی جواب دے اس کا. انہوں نے فرمایا یہ بھی بات بتانے کی کہ نہیں، یہ میری اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، لیکن اس وقت مجھ پر مقدمہ قائم ہے، گویا کہ اعتراضات ہے، جواب دینا ضروری ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے کہ سارا دن میں اپنی رعایا کے کاموں میں مشغول کروں گا، رکھوں گا، اور رات کو صرف اللہ کی بات کروں. اس واسطے میں رات کو دن کو اپنے جتنے ہیں بتا دے، میں وہ نہیں، رات کو اللہ کی بات کرتا بس. ٹھیک ہے. مہینے میں ایک آدھ دن بہت لیٹ آتے ہیں، زور ہو جاتی ہے. یہ تیسری شکایت. ہاں جی، اس کا جواب یہ ہے، مختصر کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ میرا ایک ہی جوڑا ہے، مہینے کے بعد اس کو دھوتا ہوں. دوسرا میرے پاس جوڑا نہیں کہ پہن کے آ جاؤں، دھوتا ہوں، اس کو رکھتا ہوں، خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی دوپہر کو، کبھی ظہر کو، کبھی جب وہ خشک ہو جاتا ہے پھر پہن کے وہی جوڑا میں آتا ہوں. اس واسطے مجھے دیر لگ جاتی ہے. مہینے میں ایک دن یا 2 دن. اور کون سی شکایت ہے بھائی؟ کبھی کبھی ان کو بیٹھے بیٹھے غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے. اچھا جی، ہاں اس کا جواب دیں. جی اصل میں حضرت خبیب کو جب مشرکین نے قتل کیا، میں بھی وہاں موجود تھا، مسلمان اس وقت تو نہیں تھا، لیکن جس یہ دردی سے وہ قتل کر کے بوٹیاں کاٹ رہے تھے، وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں اس وقت اس کی مدد کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، حالانکہ مسلمان بھی نہیں، پھر بھی مدد. تو یہ اعتراض سے ان کے جواب انہوں نے دے دی. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور جا کر ان کے سینے سے لگایا. شکر ہے الحمدللہ، میں نے جو اپنے گورنر پر اعتماد کیا تھا اس کے مطابق ہوئی. تو اس طرح احتساب ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے تو نہیں چمک گیا، نے کام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا